بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر مشرکین بھی یقین رکھتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے سچے تھے، صدوق تھے، صادق تھے، امین تھے، سراپا صدق تھے، حتیٰ کہ کافر و مشرک بھی آپ کی بات کو سچا سمجھتے تھے، باوجود مخالفت کے ایمان نہیں لائے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے معترف تھے، اقرار کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں انصاری، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ مکرمہ آئے، وہاں امیہ سے ان کے تعلقات تھے۔ امیہ مشرک تھا، ایمان نہیں لایا، تعلقات تھے، آ کر اس کے پاس ٹھہرتے تھے، اور وہ جب مدینہ طیبہ جاتا تھا تو وہ ان کے پاس ٹھہرتا تھا، بس یہ تعلقات تھے۔ یہ تشریف لائے، انہوں نے امیہ سے کہا میرا ارادہ طواف کرنے کا ہے، دیکھ لینا کون سا وقت مناسب ہے۔ جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، اس نے کہا کہ جب ذرا دن چڑھے، دھوپ تیز ہو جائے تو اس وقت مناسب ہے۔ چنانچہ اس وقت طواف کرنے کے لیے گئے۔ ابو جہل نے دیکھ لیا، امیہ سے پوچھا یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ بتلایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ کہا اچھا، انصاری مدینے کے، تم نے پناہ دی ان لوگوں کو جو یہاں سے گئے، جن کو ہم نے یہاں سے نکالا، اور بڑے امن و عافیت کے ساتھ طواف کر رہے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا دیکھ، اگر تو نے مجھے طواف سے روکا تو میں تیرا راستہ روک دوں گا۔ تم لوگ جو ملک شام جاتے ہو، مدینہ طیبہ کے قریب سے ہو کر گزرتے ہو، ہاشمی اور قریشی ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر تم نے طواف سے روکا تو تمہارا راستہ بند کر دوں گا، اور تمہارا معاش اور معیشت موقوف ہے اسی پر۔ لإلاف قریش إلاف رحلة الشتاء والصيف، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ ان کے سفروں کا ذکر ہے اس صورت میں، اسی پر موقوف ہے، اور زور سے ڈانٹ کر کہا۔ امیہ نے کہا کہ زور سے مت بول، اپنے مہمان سے کہا کہ زور سے مت بول، یہ سید اہل وادی ہے۔ ابو جہل، انہوں نے اسے بھی ڈانٹ دیا کہ پرے ہٹ، میں نے سنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کریں گے۔ امیہ نے کہا کہ مجھے؟ کہا ہاں تجھے۔ پوچھا کہاں؟ مکہ مکرمہ میں یا باہر؟ فرمایا کہ یہ نہیں بتایا۔ اسی وقت سے اس کے جی کے اندر گھبراہٹ شروع ہو گئی، حالانکہ مشرک تھا مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین رکھتا تھا۔ بس اسی وقت گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ مجھے قتل کریں گے، حالانکہ ایمان نہیں لاتا، لڑائی کے لیے تیار، مگر بات جی میں آ گئی۔ آ کر اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے پوچھا کہ کہاں قتل کرنے کے لیے کہا ہے؟ مکہ مکرمہ میں کہا ہے۔ کہا کہ یہ تو بتایا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو مکہ مکرمہ سے باہر جانے کا ہی نہیں، یہیں رہوں گا۔ چنانچہ جب وقت آیا غزوہ بدر کا، اس وقت ابو جہل نے مکہ کے لوگوں کو ابھارا کہ چلو تمہارا قافلہ شام سے آ رہا ہے، اس کو روکنے کے واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، تم اس کی حفاظت کے واسطے چلو۔ بچاؤ کے لیے لوگوں کو ابھارا اور بھیجا۔ امیہ سے بھی کہا، امیہ نے کہا میں تو جاؤں گا نہیں، کیونکہ مجھے تو وہ یہ بتا دیا کہ مجھے قتل کریں گے۔ اس نے کہا دیکھ تو صحیح، جب تو نہیں گیا تو اور لوگ بھی نہیں جائیں گے۔ کہا اچھا کچھ دور چل کر چپکے سے واپس آ جائیے۔ اچھی بات ہے۔ جانے کا ارادہ کیا، بیوی سے سامان سفر تیار کرنے کے لیے کہا۔ بیوی نے کہا کہ یاد بھی ہے کیا کہا تھا تمہارے انصاری بھائی نے؟ کہا ہاں یاد تو ہے، لیکن مجھے زیادہ دور نہیں جانا ہے، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ جناب ہر منزل پہ ارادہ کرتا رہا کہ واپس آؤں، لیکن واپس نہ ہو سکا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قتل کیا گیا۔ کہنا یہ ہے کہ جو لوگ مشرک تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، ان کا دل تکذیب نہیں کرتا تھا۔ زبان سے کہتے تھے، انکار کرتے تھے، لیکن دل ان کا مانتا تھا۔ وجحد بہا واستیقنتھا انفسہم، اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ اس واسطے قابل اعتماد تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔
اب جس قدر بھی مال کی محبت کی وجہ سے فتنے فسادات پیدا ہوتے ہیں، آدمی چوری کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے عین چوری کی حالت میں ایمان نہیں رہتا انسان کے پاس۔ آخرت کی وعیدیں کیسی سخت ہیں اور دنیا کے فسادات کتنے سخت ہیں، یہ سب کہیں سے؟ مال کی محبت کی وجہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، بس صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ جس وقت صدقہ کے فضائل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ خود فاقے پر گزارتے تھے، کپڑا نہیں نہ صحیح، لیکن صدقے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے محنت مزدوری کی اور کما کر اس کی اجرت کو صدقہ کیا، تاکہ اس لائن میں بھی ہم پیچھے نہ رہیں، آگے بڑھیں۔ اس لیے جتنے فسادات، جتنے خرابیاں مال کی محبت کی وجہ سے ہیں، ان سب کا ایک جملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ اور دانشمندانہ حل بتا دیا۔ مال صدقے سے گھٹتا نہیں ہے۔ ایک تو ہے مالدار کو یہ کہنا کہ تو مال کی محبت مت کر، صدقہ دے، یہ تو ہے مالدار کو خطاب۔ ایک ہے فقیر، حاجت مند کو یہ خطاب ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی حاجت کسی کے سامنے پیش نہ کرے، اللہ کے سامنے پیش کرے۔ حتیٰ کہ جو شخص ایک روز کا فاقہ برداشت کرے اور کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، نہ صراحتاً نہ اشارتاً، اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ 1 سال تک اس کو حلال روزی عطا کریں گے۔ ایک روز کے فاقے کی بدولت، ایک روز کا بھوکا رہنا اتنا قیمتی ہے کہ اس کو چھپا لے۔ آج اس مال کی محبت کا ایک دوسرا اثر بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ فقیر نے تو آیت یاد کر لی، واتو الزکوٰۃ، مالداروں سے کہتا ہے واتو الزکوٰۃ، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ خدا کا حکم ہے زکوٰۃ دو بھائی۔ اور مالدار نے یاد کر لیا ہے وہ حکم جو فقیر کے لیے تھا، سوال کرنا منع ہے، سوال نہیں کیا کرتے۔ جو شخص سوال کرے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہونے کا قیامت کے دن، سوکھا ہوا ہوگا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو فریضہ مالدار کا ہے وہ مالدار نے بھلا دیا، اس کو یاد دلانے کے لیے چل دیے ہیں فقیر صاحب ان کے پاس، اور جو فریضہ فقیر کا تھا فقیر نے بھلا دیا، اس کو یاد دلانے کے لیے مالدار صاحب رہ گئے۔ لہٰذا یہ بھی اپنے فریضے کو ترک کر رہا ہے، وہ بھی اپنے فریضے کو ترک کر رہا ہے۔ یہ کاہے سے ہوا؟ یہ بھی مال کی محبت کی وجہ سے ہوا۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ مالدار سے کہا جائے کہ بھائی تم اپنے مال میں سے غریب کو، فقیر کو دو۔ وہ مومن نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، یہاں تک فرمایا گیا ہے۔ اور ایک تحریک یہ ہے کہ مالدار کے پاس دیکھو تو اس سے چھین لو، نہ چھوڑو اس کے پاس۔ مگر اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ مالدار کے پاس پیسے دیکھو تو اس سے چھین لو، بلکہ حاجت مند کو حکم یہ ہے کہ جب تم اس کے پاس مال دیکھو تو اس کی طرف کوئی التفات نہ کرو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِأَزْوَاجٍ مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو ان کے ذریعے آزمائیں، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے۔ نظر اٹھا کر مت دیکھو مالدار کے مال کی طرف۔ لہذا اس فساد کو دور کرنے کے واسطے ایک بڑے طبقے نے یہ تجویز کیا کہ مالدار کے پاس مال رہنا نہیں چاہیے، چھین لو اس سے، باغ ہے تو باغ چھین لے، موٹر ہے تو موٹر چھین لے، گھر ہے تو گھر چھین لو، حتیٰ کہ بیوی ہے تو اس کے پاس سے بیوی چھین لو۔ یہ ایک فساد مستقل پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری دنیا میں یہ فساد پھیل رہا ہے۔ جو صحیح علاج ہے وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، مالدار کو ادھر تلقین کی جائے کہ تم صدقہ دو زیادہ سے زیادہ، فقیر کو ادھر تلقین کی جائے کہ تم اپنی حاجت کسی کے سامنے پیش نہ کرو، صبر تحمل کے ساتھ رہو، دونوں کا وقار قائم رہے گا۔ ہر ایک اللہ کی امانت کے امین ہے، مالدار بھی امین ہے، فقیر بھی امین ہے۔ وہ اپنی امانت کی حفاظت کرے، یہ اپنی امانت کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مال کی محبت، جتنے فتنے مال کی محبت سے پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر طور پر فرما دیا۔ مال کی محبت نہیں کرنا چاہیے، مگر محبت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پھینک دینا چاہیے۔
بلکہ جس حیثیت کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس حیثیت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ضرورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ضرورت پوری کیجئے، ضرورت پوری کر کے اسے چھوڑیے۔ ڈھیلا ہے، آدمی ڈھیلا استعمال کرتا ہے استنجے کے لیے، استنجے کے لیے پیدا کیا گیا، اس سے استنجا کیجئے، ڈھیلا پھینکیے، آگے چلیے۔ آپ ڈھیلوں کو اٹھا کر بٹوے میں اٹیچی میں شاندار طریقے سے رکھتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات میں کہ وہ ڈھیلا جیب میں رکھا کرتا تھا، گڑ کا بھی شوقین تھا، گڑ کے ڈھیلے بنا کر بھی وہ جیب میں رکھا کرتا تھا۔ بعض دفعہ مغالطہ بھی ہو جاتا تھا، ایک کی جگہ دوسرا استعمال کر لیتا تھا۔ اس واسطے جیسا کہ آپ ہوٹل میں گئے، آپ نے آرڈر دیا کھانے کے لیے، ایک پلیٹ پلاؤ کی آپ نے منگائی، بس آپ اس میں 10 چیزیں بنتی ہیں ہوٹل میں، آپ کے لیے تو ایک پلیٹ ہے پلاؤ کی، کھائیے چلیے، ہو گیا کام۔ دنیا کے سارے سادہ سامان کو کوئی شخص جمع کرنے لگے، اکٹھا کر کے اپنے یہاں رکھو، یہ اس کا غلط خیال ہے۔ یہ تو ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ضرورت پوری کی اور آگے چل دیا زندگی میں، اور کام بہتری اور کام بتیرے ہیں کرنے کے لیے۔ خیر، اگر کسی کے دل میں مال کی محبت ہو بھی اور کسی طرح سے نہ نکلتی ہو تو اس کے لیے بھی بڑی اکثر یہ چیز ہے کہ صدقہ دے۔ جو کچھ صدقہ دے گا وہ آخرت میں اس کو ملے گا، اسی صورت میں بدلہ ضروری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر صورت میں عطا فرمائیں گے۔ جس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے، جو چیز یہاں اس دنیا میں زیادہ محبوب ہے، اسی چیز کو خدا کے راستے میں صدقہ کر دے، وہ چیز وہاں جا کر ملے گی جس کو آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ خیر، ایک تو یہ ہے کہ مال کی محبت کی وجہ سے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بے اعتمادی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتا ہے۔